تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے کون سی چیز جو ہے اپلائی کرے اپنے پہ تو موٹاپا نہیں ہوگا؟ خواتین کو چاہیے سب سے پہلے جم جوائن کر کے ڈائٹ کر کے ان کی باڈی پہ فرق پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اسکن لیکسٹی آتی ہے. جب اسکن لیکسٹی آتی ہے، آپ کی اسکن لٹک جاتی ہے، ڈھلک جاتی ہے، تو پھر اس وقت پلاسٹک سرجن کی ضرورت ہوتی ہے. سرجری بیسیکلی کب کروانی چاہیے؟ یہ تو عوام کو خود اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اب ویسے بھی سوشل میڈیا سے لوگوں میں کافی اویئرنیس آئی ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون بندہ فیک ہے اور کون بندہ جینون ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے مایہ ناز پلاسٹک سرجن ڈاکٹر امین عالم صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سرجری کے حوالے سے عوام بھی بڑی جو ہے نا پریشانی کا شکار ہے. ہر بندے کو سمارٹ اور خوبصورت دکھنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گلی گلی میں 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوائیاں ایسی دیتے ہیں کہ مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو کیا آپ کہنا چاہیں گے سرجری بیسیکلی کب کروانی چاہیے؟ یہ تھوڑا سر عوام کو بتائیں. یہ تو عوام کو خود اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اب ویسے بھی سوشل میڈیا سے لوگوں میں کافی اویئرنیس آئی ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون بندہ فیک ہے اور کون بندہ جینون ہے. تو میرا خیال ہے یوٹیوب ہے، گوگل ہے، آپ اس کے اوپر جائیں. اگر آپ وہاں پہ کسی کا نام لکھتے ہیں، آپ کچھ بھی نہ لکھیں، سمپل پلاسٹک سرجن لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے نام اس میں آ جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ جو ہے کوالیفائڈ جو بھی بندہ ہے، اسکلڈ بندہ ہے، آپ اس کو تلاش کر کے تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. اور یہ جو فیک کویک قسم کے لوگ ہیں گلی محلوں میں، مطلب چھوٹے چھوٹے، اور یہ کویکری کر رہے ہیں، تو یہ تو ہر دور میں ہر جگہ موجود رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ صحت کے لیے بھی اور جان کے لیے، دونوں کے لیے خطرہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کس قسم کی جو ہے پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اور بیسیکلی یہ ہوتی کتنی اقسام کی ہے، اس کے بارے میں؟ ایکچولی پلاسٹک سرجری کی بے شمار برانچز ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریکنسٹرکٹیو، اور برنس ہیں. پھر اس کے علاوہ کاسمیٹک، استھیٹک، یہ ساری اس کی برانچز ہیں. میں نے زیادہ تر کام کیا ہے جو وہ پلاسٹک میں، اور پھر برنس، اور پھر ٹراما، اور آج کل الحمدللہ کافی عرصے سے جو ہے مجھے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کاسمیٹک استھیٹک کو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، موٹاپا جو ہے نو ڈاؤٹ آپ کو پتا کہ ہر بندے کا ایشو ہے، خاص طور پہ خواتین موٹاپے کو لے کے بڑا پریشانی کا شکار رہتی ہیں. تو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے کون سی چیز جو ہے بندہ اپلائی کرے اپنے پہ تو موٹاپا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا، اگر موٹاپا ہو گیا اور کسی نے سرجری کروانی ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اس کے لیے یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے سب سے پہلے ڈائٹ کریں، ڈائٹ کر کے جم شم جوائن کریں. اور اگر جم جوائن کر کے ڈائٹ کر کے ان کی باڈی پہ فرق پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو 6 مہینے سال کے لیے کنٹینیو کریں. کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے گیا، ایکسرسائز کیا، 2-4 دن ڈائٹ کیا تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو. اور جب آپ کا ویٹ لوز ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسکن لیکسٹی آتی ہے. جب اسکن لیکسٹی آتی ہے، آپ کی اسکن لٹک جاتی ہے، ڈھلک جاتی ہے، تو پھر اس وقت پلاسٹک سرجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس وقت ان کو پراپر اسکلڈ کوالیفائڈ جو پلاسٹک سرجن ہے اس کو اپروچ کرنا چاہیے، اور اس کے پاس جا کے مشورہ کر کے جیسے وہ کہیں پھر ویسے کرنا چاہیے، تاکہ ان کی باڈی کو پراپر شیپ کر سکیں. اور اس کی ریکنٹورنگ جو ہے، جو انہوں نے لوز کر دی ہوتی ہے ویٹ گین کر کے، اور پھر اس کے بعد جب جم ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ لیکسٹی آتی ہے، تو پھر اس کو کنٹور کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں ایج کا کیا فیکٹر ہے؟ ایج کتنی ایج کا جو بندہ ہے اس کو یہ سرجری کی طرف آنا چاہیے؟ آج کل تو خیر جتنی بھی مطلب یہ فاسٹ فوڈز ہیں اس کی وجہ سے بچے بڑے سارے اس میں ایج کا کوئی لنک رہ ہی نہیں گیا. زیادہ تر جتنے ینگ ایج بچے ہیں وہ بڑے اس میں انوالو ہو رہے ہیں. خاص طور پہ پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ان کی بچیاں جو ہیں فاسٹ فوڈ، پیزاز، برگر، شاورماز اور سارے جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزی اور فیٹی ڈائٹس ہیں وہ لے رہے ہیں. ان سے کافی ویٹ گین ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہیں ان کی شادیاں کرنے کے لیے اور ان کا ویٹ شیٹ کسی طرح پراپر ہو جائے. لیکن ایسا ناممکن ہے. مطلب ان کو پہلے ہی خیال کرنا چاہیے. اگر ہم کر بھی لیتے ہیں اس کی کنٹورنگ، ویٹ لوز کر بھی لیتے ہیں، تو لیکن جو ایک ینگ بچے کی لک ہونی چاہیے وہ اس طرح ہم گین نہیں کر سکتے، اس کو ری گین نہیں کر سکتے. مطلب اس کے رینج میں تو آ جاتے ہیں، لیکن 100% آپ سمجھ لیں کہ وہ ینگ جیسے کیوٹ بچے ہوتے ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں بھی آیا نکل جائے. ڈاکٹر صاحب، اس سرجری کے بعد بھی کیا دوبارہ ویٹ گین ہو جاتا ہے، یا ایسا جو دوسرے سرجن ہیں بتاتے بھی ہیں کہ سرجری کے جو بعد ہے ایک بار سرجری کروا لی، ویٹ کم ہو گیا تو دوبارہ بھی ویٹ زیادہ ہو جائے گا، ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا بالکل ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم میدا تو نہیں نکال کے پھینک دیتے نا. آپ نے جتنا ویٹ مطلب پہلے گین کیا، لوز کیا، پھر اس کو کانٹور کیا، لیکن میدا تو آپ کا وہی ہے. ٹھیک ہے، ٹانگ بھی آپ کی وہی ہے، ٹیسٹ بھی آپ کے پاس وہی ہے. اگر آپ زبان سے پرہیز نہیں کرتے،
ٹھیک ہے. آپ ویسے ہی کھانا پینا اپنی ڈائٹری ہیبٹس ویسے ہی رہتی ہیں آپ کی, اور پرہیزی کھانے نہیں کھاتے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر دوبارہ گین کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے سرجری کے بارے میں تو مکمل ڈاکٹر صاحب ایک جو ہمارے معاشرے میں بڑا اہم جو لوگ جل جاتے ہیں ان کو گھر میں فرسٹ ایڈ جو ہے کیسے دینی چاہیے, کیونکہ آپ سرجن ہیں, آپ آپریٹ بھی کرتے ہیں, آپ کے پاس جو نالج ہوگا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا, تو اگر گھر میں ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے گھروں میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, خاص طور پہ خواتین ہیں وہ زیادہ, اور پھر اس کے بعد بچے, وہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. اسپیشلی ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب نانوں پاس, دادوں پاس یا کسی بڑے کے پاس بھاگ کے جاتا ہے, آلریڈی ان کے پاس چائے پڑی ہے, چائے ان کے اوپر گر گئی ہے, اسپلٹ ہو گئی ہے, والدین نے دودھ ابالنے کے لیے رکھا, بچہ بھاگ کے گیا کچن میں, پتیلی اس کے اوپر الٹ گئی ہے. سردیوں میں خاص طور پہ نہانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہے تو وہ گر گیا ہے, تو وہ سارا نیچے والا حصہ جل گیا ہے. تو زیادہ تر اسکیلڈ برن ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر فلیم برنس بھی ہوتے ہیں, آج کل بلاسٹ ہو رہے ہیں بڑے, خاص طور پہ گیس کے جب بھی ہوتا ہے, اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گئے آپ نے وہ ماچس سلگائی تو ایک دم سے وہ بلاسٹ ہوا سارے کچن میں, اور وہ سارے مطلب. تو سب سے پہلے جب کوئی چیز جلتی ہے, جیسے ہاتھ ہے, پاؤں ہے, کوئی بھی جل گیا ہے, تو اس کی فرسٹ ایڈ ہے کہ فوراً سے پہلے آپ اس کو ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھ دیں. ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس آپ نے اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ نے یہ کولنگ سسٹم, مطلب جو کولنگ والا نظام ہے, اس کو نہ اڈاپٹ کیا تو یہ ہوتا ہے کہ اسکن کے اندر جو ہیٹ ابزارب ہو جاتی ہے وہ مزید برن کرتی رہتی ہے. آپ نے اس کو جتنی جلدی روک دیں گے, آپ کا اتنی ڈیپتھ آف وونڈ جو ہے نا وہ برن کی وہ اتنی کم ہو جائے گی. تو چینج ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کولگیٹ لگا دیں یا اس کے اوپر کوئی ویکس لگا دیں یا کوئی اور چیز, مطلب مرہم پرہم جو بھی لگاتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اوائڈڈ. اور فرسٹ آف آل یہ آپ نے اس کو کولڈ امرس کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی سرجری کے حوالے سے کافی باتیں ہو گئیں, کچھ پرسنل سوال کی طرف آپ کے چل. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, آپ کے پاس تو باہر سے لوگ بھی آتے ہیں, خاص طور پہ فیمیلز جو موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں, تو ایسا کیا جادو ہے ان ہاتھوں میں کہ لوگ باہر سے آ کے جو ہے یہاں پہ سرجری آپ سے کرواتے ہیں, یہ کیا معاملہ, یہ ذرا بتائیں. دیکھیں اس میں 2-4 چیزیں ہیں آپ کو جو دیکھنے. ایک سب سے پہلے جو فیکٹر ان کے لیے جو ابراڈ سے آتے ہیں لوگ, ان کے لیے ہے اکنامک. اکانومی ہے بہت زیادہ کہ ہمارا اور ان کا جو کرنسی کا جو کنورژن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے, اس وجہ سے بھی آتے ہیں. پھر چیپ ہے, اور یہاں پہ ان کے لیے اور بھی انٹرٹینمنٹ کے بہت ساری پلیسز ہیں جہاں وہ گھوم پھر کے اور پھر بیٹھ کے بعد میں سرجریز کروا کے اور بڑے کم مطلب پیکج میں وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس لیے وہ ہمیں زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ پاکستان میں. اور سیکنڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ نمبر آف پیشنٹس جو ہیں جو باہر کے ملکوں میں بہت مطلب کم ہے, جو ایک سال میں وہ سرجریاں کرتے ہیں, آلموسٹ ہم یہاں پہ 1 ماہ میں تقریباً وہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے بھی دے آر ویری مچ اویئر آف کہ یہاں پہ جو سرجیکل اسکل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی دے یوز ٹو کم ہیئر جسٹ فار دی سیک آف اسکلڈ ہینڈس, اس لیے وہ یہاں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیشہ ہے اس میں تو ٹائم ہی نہیں نکلتا. آپ صبح ہاسپٹل ہوتے ہیں, شام کو کلینک ہوتے ہیں, پھر کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تو آپ گھر سے بھی دوبارہ چلے جاتے ہیں. سر سب فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ بھابھی شکوہ کرتی ہوگی کہ ہمارے لیے ٹائم نہیں, بچوں کے لیے ٹائم, کیسا وہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے ویسے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ڈاکٹری جو پروفیشن ہے نا اس میں سب سے پہلے یہ نام ہی سروسز کا ہے. اور سروسز کیا, ایک تو یہ ریوارڈ لیس ہوتی ہیں کہ مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریوارڈ لیس سے مراد مطلب پیسے کی شکل میں آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان دی فارم آف ہیلتھ, صحت کی شکل میں, اولاد کی شکل میں آپ کو, اور جتنی بھی اپنی نعمتیں ہیں ان سے نوازتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, عزت, برکت, شہرت, سارا کچھ. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. رہی بات ٹائم کیسے دیتے ہیں, تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ مطلب 2 ہفتے پہلے آپریٹ کیا تھا, میں گھر ابھی جسٹ ان ہوا تو فون آ گیا جی وہ اس کا بلیڈ کر گیا, تو امیڈیٹلی یو جسٹ, تو میں اسی وقت انہی قدموں پہ مطلب آئی واز ٹو مچ ایگزاسٹڈ. کوئی 7:45 کا ٹائم تھا اور پھر یہ نہیں پتا تھا کہ جاؤں گا تو واپس کب آؤں گا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور جب گھر واپس آتے ہیں رات کو تو پھر بچے سو رہے ہوتے ہیں. گھر والے کوپریٹ کر لیتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ لڑائی جھگڑا کہ انہیں کسی طرح اور طرح مینیج کرتے ہیں. کوئی آج میری بیٹی کو, اس کی کل برتھ ڈے تھی, کل بھی میں اس کو وش کرنے کے لیے مطلب نہیں تھا موجود, تو آئی واز آؤٹ اسٹیشن. اور ابھی یہ ہے کہ آج بھی مجھے صبح نکلتے ہوئے اس نے یہی کہا کہ بابا آج یا کل کوئی ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم, تو اس لیے بس ایسے ہی ہے, چل رہا ہے سلسلہ. تو مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا, لیکن ہو جاتا ہے الحمدللہ. باقی جب بچوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ آئی ایم گوئنگ فار سروسز فار دی سیک آف بینیفٹ آف دا, ہاں, تو دے فیل پرائڈ کہ کوئی بابا ہمارا
مطلب کام ہی کرنے جا رہا ہے کسی کو عزت دینے, کسی کی جان بچانے, تو اس لیے وہ بڑے سپورٹیو رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں جو بھی جس شعبے میں ہے وہ حادثاتی طور پہ آتا ہے. اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں بننا نہیں چاہتا تھا بن گیا, کسی صحافی سے پوچھیں وہ بھی بننا نہیں چاہتا بن گیا. تو آپ اس شعبے میں کیسے آئے؟ کچھ آپ بچپن سے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یا یہ بھی حادثاتی طور پہ تھا؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں حادثت ہی کہہ سکتے ہیں. ایکچولی جب میرے میٹرک کا پیپر دیا نا تو اس وقت میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میں کیا بنوں. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے وائٹ کلر کا کوٹ بہت پسند ہے, جو ہاسپٹلس میں پہن کے نا لوگ چلتے پھرتے ہیں میل, تو مجھے تو وہ پسند ہے. تو پھر میں نے اس میں ایف ایس سی میں جب تھا تو پری میڈیکل رکھی. تو وہ پری میڈیکل میں جب رکھی تو کچھ دوست وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا میرٹ نہیں بنے گا, ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا. تو میں نے کوشش کی سبجیکٹ چینج کرنے کی, تو لیکن پرنسپل صاحب نے مجھے پھر بڑا شور کیا نہیں تمہارا میرٹ بنے گا, میں لکھ دیتا ہوں گارنٹیڈ ہوں, تم نہیں چھوڑو اس کو, تو آپ پری میڈیکل میں ہی رہیں. تو وہ پھر الحمدللہ جب اسی میں رہے تو پھر اللہ نے عزت دی اور میرٹ بن گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بیسیکلی آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہیں, اور لاہور کے بارے میں مشہور ہے کہ زیادہ تر یہاں کے جو بچے ہیں, نوجوان نسل ہے, وہ کاروبار کرتی ہے. تو کبھی فیملی میں یہ تھا کہ ڈاکٹرز انجینئر بنتے ہیں, یا آپ نکلے, یا کوئی فیملی کی طرف سے جیسے آپ بتا رہے ہیں فادر کا کیا رول تھا, والدہ کی تو خواہش تھی؟ ہاں والدہ کی خواہش تھی, لیکن والد جو تھے وہ ہی واز مطلب فلی سپورٹر. اچھا. ان کی تھی کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم جو کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو. تو میری طرف سے سپورٹ رہے گی الحمدللہ, انہوں نے مجھے پورا سپورٹ بھی کیا. تو آج جو کچھ بھی ہوں ظاہر ماں باپ کی ان کی جو سپورٹ ہے, ان کی ہمت محنت, اسی کی وجہ سے ہوں. میرا اس میں کوئی عمل دخلی, میرا کام تھا محنت کرنا, اور اس کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیا. صاحب ہمیں تو آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو دنیا کے 5 پلاسٹک سرجن جو ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں, جو کہ امریکہ میں آج سلیکٹ بھی ہونے, ان میں بھی آپ کا نام ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے, اور آپ کے لیے بھی. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ماں کی دعائیں ہیں, ٹیم ورک ہے, کیا کہیں گے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. یہ سلیکٹڈ روحیں ہوتی ہیں, ڈاکٹرز اور ججز. یہ میری ایک پرسیپشن ہے اپنی کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی قلم ہوتا ہے. جس کو جو شفا دے رہی ہوتی ہے اللہ پاک کی مرضی سے ہوتی ہے, اور اس کے قلم سے وہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی مرضی ہے کہ وہ غلط صحیح جو بھی لکھتا ہے تو وہ اٹ ڈپینڈس اپون. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عزت ذلت ہے یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات وہی عطا کرتی ہے. تو یہ جو اسکالرشپ ملا ہے مجھے, یہ پوری دنیا سے 5 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. امریکن سوسائٹی آف پلاسٹک سرجنز جو ہے اس کو فلی اسپانسر کرتی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا, عزت بخشی کہ ان 5 میں سے میرا بھی نام ہے. تو الحمدللہ دس ایئر ان 2022 آئی ایم گوئنگ فار فیلوشپ پروگرام اسپیشلی اسپانسرڈ بائی امریکن سوسائٹی آف پلاسٹک سرجن. اگر ابھی آپ کو جیسے پہلے بھی آفر ہوئی تھی, تو اگر آپ آفر ہو جاتی ہے امریکہ جانے کی اور وہاں پہ کام کرنے کی, تو کیا پاکستان سے آپ جائیں گے یا پھر ادھر ہی کام کریں گے؟ اب تو بالکل دل نہیں ہے کہیں جانے کا. مطلب میں سمجھتا ہوں جب پہلے بھی میں وہاں سے واپس آیا تھا تو اس وقت بھی میرے دل میں ایک سچی محبت تھی, لگن تھی کہ میں اپنے ملک میں جاؤں. جو عزت جو رسپیکٹ جو یہاں پہ ملتی ہے وہ باہر آپ کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل 10 نمبر کے سٹیزنز آپ کو فیل کرتے ہیں, نہ کہ پہلا دوسرا تیسرا درجہ بھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال, میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتا, چاہے جو بھی سیلری, الحمدللہ میرا اپنا سیٹ اپ ہے, میری جاب ہے, بچے ہیں. تو آئی تھنک کہ مجھے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے, اپنے ان لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہوں میری خواہش یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں اور اس ملک کی جتنی ہو سکے خدمت کروں. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہماری یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ واقعی بہت ایشو بنا ہوا ہے موٹاپے کا. لوگ جو ہے فاسٹ فوڈ یوز کر رہے ہیں. اگر 90s کی بات کی جائے یا ہمارے بچپن میں بھی, تو کھیل تھے, کرکٹ تھی, فٹ بال تھی, ان چیزوں سے لوگ ہٹ گئے ہیں. اب موبائلز کی طرف آ گئے ہیں, اور رات کو بھی فاسٹ فوڈ چل رہا ہے, اور کھانا جو گھر کا ہے وہ بچے کم ہی کھاتے ہیں. تو بیسک یہی مجھے نظر آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کیا آج کی یوتھ کو کرنا چاہیے ایز اے ڈاکٹر سرجن, کیا کہیں گے آپ؟ میرا جو اپنے یوتھ کے لیے میسیج ہے وہ یہی ہے کہ بچوں سے بڑوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ فاسٹ فوڈ کو بالکل ترک کرے, اور دیسی کھانے جو ہیں خاص طور پہ گھر کی روٹی جو ہے
گندم کی روٹی اس کو پریفر کریں, دودھ دہی کا استعمال کریں, اور سب سے ضروری جو امپورٹنٹ ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی, جس کو کہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. بچے سارے آرام پسند ہو گئے ہیں, کوئی بھی فزیکل کرنا پسند نہیں کرتا, اور اگر کسی کو ذرا شوق آتا ہے وہ 4 دن کے لیے جم جاتا ہے, اور اس کے بعد جب تھوڑی سی فٹیگ ایگزرشن ہوتی ہے تو وہ پھر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہیلدی رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہیلدی ڈائٹ, اور پھر اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں ان کو بالکل آپ omit کر دیں, چھوڑ دیں, ان کے اوپر بالکل بھی کوئی رلائے نہ کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا نہیں خیال کہ بہتری نہ آئے. بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, اور اتنی زیادہ انفارمیشن آج کے پروگرام میں ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو آپ کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ جو موٹاپے کا شکار خواتین ہیں, میل ہیں, بیسک حل یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, جم جائیں, اچھی خوراک لیں, اور تو آپ کو کسی بھی سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی میڈیسن کی ضرورت پڑے گی. اور ڈاکٹر صاحب پہ پورے پاکستان کو فخر ہے کہ ان کو 5 پلاسٹک سرجن میں سے ایک جو پلاسٹک سرجن ہے وہ پاکستان کا ہے. یہ پورے پاکستان کو ان پہ فخر ہے, مجھے بھی فخر ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.